کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی دعائیں روزانہ پڑھتے تھے جو دل کو سکون دیتی تھیں، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی تھیں، ایمان کو مضبوط کرتی تھیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے رکھتی تھیں۔ اگر ہم بھی ان مسنون دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگی میں روحانی طور پر بہتری آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی اہم دعاؤں کا ذکر کروں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت تھے۔ ان کے معنی جانیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ انہیں کب اور کیوں پڑھا جاتا ہے، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے دعا کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کا مضبوط ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی، غم، سفر، بیماری، نیند، جاگنے، کھانے، گھر سے نکلنے اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ یہی سنت ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ نمبر 2 پر بتاؤں گی صبح کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی نام سے ہم نے صبح کی، تیرے ہی نام سے شام کرتے ہیں، تیرے ہی حکم سے زندہ ہیں، تیرے ہی حکم سے موت آئے گی اور تیری ہی طرف دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دعا انسان کو ہر صبح اللہ کی نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے شام کی دعا۔ شام کے وقت بھی یہی ذکر معمول تھا، جس سے بندہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں گزارتا ہے۔ صبح و شام کے اذکار انسان کو شیطان کے وسوسوں اور بہت سی آفات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 4 پر ہے استغفار کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کئی مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ یہ دعا دل کو پاک کرتی ہے، انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ سید الاستغفار، یہ سب سے افضل استغفار میں سے ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت۔ ویڈیو میں مکمل دعا عربی متن کے ساتھ دکھائیں گے۔ حدیث کے مطابق جو شخص یقین کے ساتھ صبح یا شام یہ دعا پڑھے اور اسی دن وفات پا جائے تو جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 6 پر ہے علم میں اضافے کی دعا۔ ربی زدنی علما۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ طلباء، اساتذہ اور ہر مسلمان کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے ہدایت اور تقویٰ کی دعا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور دل کی بے نیازی مانگتی ہوں۔ نمبر 8 پر ہے رزق میں برکت کی دعا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا اور اپنے فضل سے
مجھے ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ نمبر 9 پر ہے ہر قسم کی پریشانی سے بچنے کی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ سونے سے پہلے کی دعا۔ بسمک اللہم آموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے ہی نام کے ساتھ میں سوتی ہوں اور تیرے ہی نام سے جاگتی ہوں۔ جاگنے کی دعا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہم نصیحت یہ ہے کہ یاد رکھیں، دعاؤں کو صرف مشکل وقت کے لیے نہ چھوڑیں بلکہ انہیں روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، عاجزی اور اخلاص کا نام ہے۔ اگر کوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے نظر نہ آئے تو بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، دل کو اطمینان ملے، رزق میں برکت آئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو تو آج ہی ان مسنون دعاؤں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے مزید اسلامی موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔